سورۃ الانفال کی آیت نمبر 31۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، قالوا قد سمعنا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم سن چکے ہیں، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام بول سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کچھ نہیں ہے یہ مگر پہلوں کے قصے کہانیاں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ان لوگوں نے کہا، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ کلام واقعی حق ہے، من عندک، تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو مین برسا دے ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا لیا ہمارے پاس دردناک عذاب۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کی ڈھٹائی، ضد اور ڈھیٹ پن کو بیان کیا ہے، کس قدر ٹیڑھی طبیعت کے لوگ تھے وہ۔ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی مخلصانہ دعوت کا جواب بھی کس بھونڈے انداز سے دیا کرتے تھے۔ اسی مجلس شورا کے اندر دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے اسی اراکین پارلیمنٹ میں ایک شخص تھا، نضر ابن حارث، تاجر پیشہ آدمی تھا، تجارت کے لیے مختلف ملکوں میں اس کا آنا جانا رہتا تھا، خاص طور پہ ایران میں اس کا بہت آنا جانا تھا۔ تو جب اس سے کہا جاتا بھئی یہ قرآن کریم کی آیات سنو، تو وہ بجائے قرآن کریم سننے کے، ان آیات سے متاثر ہونے کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی سچی زبان سے اللہ کا سچا پاک کلام سن کر بھی متاثر ہونے کی بجائے ڈھٹائی سے کہتا نہیں یہ ہم سن چکے ہیں، نہیں یہ کچھ نہیں ہے اس کے اندر، یہ سارے قصے کہانیاں سٹوریاں ہیں بس۔ بلکہ لوگوں سے کہا کرتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، اور میں تمہیں ایران کے بادشاہوں کے قصے سناؤں اور ایران کے پہلوانوں کے قصے سناؤں، وہ بڑے دلچسپ قصے ہیں، اور میں سناتا ہوں۔
تو اس طرح یہ گویا قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی کہتا ہے اس جیسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے اس کو چیلنج کیا کہ بھئی قرآن کہہ رہا ہے سارے مل جاؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت کا کوئی حصہ ہی لے آؤ، کوئی چھوٹی سی صورت ہی بنا دو. تو سارا عرب جانتا تھا کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ اس جیسا کوئی بنا سکا ہے نہ بنا سکے گا، کیونکہ یہ کلام کسی بندہ بشر کا کلام نہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک پہ اس کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کا پاک کلام. لیکن اس کی ڈٹائی اور ضد پن اور مقابلہ بازی یہ تھی کہ کہتا اذا تتلی علیہم آیاتنا، اللہ پاک فرماتے جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی، پڑھ کے سنائی جاتی، تو کہا کرتا قد سمعنا، ہم سن چکے ہیں جی، یہ باتیں ہم بڑی سن چکے ہیں. اور لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام بول سکتے ہیں، ہم بھی لا سکتے ہیں اس جیسا کلام. ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ کچھ نہیں ہے بس پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں، صرف سٹوریاں ہیں صرف. حالانکہ میرے عزیز دوستوں قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب، آخری کتاب اور پورا ضابطۂ حیات ہے. جنہوں نے اس کو دل کی گہرائیوں سے سنا ہے ان کی زبان پر ایک ہی جملہ آیا کرتا تھا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام. اور بڑی کوشش کی، بڑے جتن کیے، شدید ترین مخالفین نے بھی زور لگا دیا کہ اس قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا لیں، لیکن نہ آج تک کوئی بنا سکا ہے نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا. پھر اس قدر ڈھیٹ اور اس قدر ضدی تھے اور اپنے آپ کو غلط ہونے کے باوجود اس قدر صحیح سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ اگر یہ کلام تیرا ہے، حق ہے، آپ کی طرف سے ہے، ہم نہیں مانتے، جو ہمارے اوپر پتھر برسانے ہیں برسا دیں. کس قدر یہ ڈھیٹ پن ہے، کس قدر یہ ضد ہے اور کس قدر یہ عناد اور فساد ہے. اپنے غلط کاموں کو، شرکیہ کاموں کو، رسم و رواج کو نام دیتے دین ابراہیمی کا، اور کہا کرتے جی ہم اصل میں ملت ابراہیمی پر ہیں، صحیح ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہم ہیں، بیت اللہ کے مجاور ہم ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرنے والے ہم ہیں، لہذا ہم ہی حق پہ ہیں. ابو جہل جب بدر کے میدان میں جانے لگا تو غلاف کعبہ پکڑ کر اس نے یوں دعا نہیں کی کہ اللہ ہمیں فتح دینا، بلکہ دعا کیسے کر رہا ہے، ہم میں سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح دے، جو سچا ہے اس کو نکھار کے سامنے لیا. یعنی اپنے آپ پہ اس قدر اس کو اعتماد تھا کہ ہم ہی حق پہ ہیں، ہمیں ہی فتح ہونی. آج کل میرے عزیز دوستوں بہت سارے لوگ ایسے غلط اور گندے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں کہ صحیح دین پر ہم ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں یہ غلط ہے سارے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق کا حق ہونا سمجھا دے اور پھر اس کی پیروی کی توفیق نصیب فرما دے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ مجھے باطل کا باطل ہونا سمجھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ لوگ کہتے اس قالو، اللہ پاک فرماتے وہ وقت بھی ان کا یاد رکھو جب انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق،
اے اللہ اگر یہ کتاب حق ہے، یہ کلام حق ہے، من عندک اور تیری طرف سے ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کر رہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کا میਂہ برسا دے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا جو عذاب علیم لانا ہے، درد دینے والا عذاب لانا ہے وہ لے آ۔ کافروں کا تو یہ ڈھیٹ پن تھا، ضدی پن تھا، اکڑ تھی، لیکن اللہ پاک جو سب کا رب ہے، رحمان و رحیم ہے، اس کا اصول اور دستور اس معاملے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس کو بیان کیا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے، ہمیشہ راہ ہدایت پہ رکھے، اسی پہ زندگی اور اسی پہ موت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، طلبہ عزیز، طالبات عزیزات نے جو پڑھائی کی، ان میرے جملہ احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما، ہم سب کا عقیدتوں بھرا، محبتوں بھرا سلام عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرما۔ اے مولا کریم، آپ علیہ السلام کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو اعزاء و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ خاص طور پہ ہمارے ایک نہایت بزرگ ختم نبوت کی خدمت کرنے والے، تحفظ کرنے والے حضرت مولانا عزیز الرحمن جلندری صاحب رحمہ اللہ، جو گزشتہ رات انتقال فرما گئے، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، 50 سال سے زیادہ عرصہ ختم نبوت کا علم بلند کیے رکھا، اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے فیض سے ہمیں محروم نہ فرما، ہم سب کو ان کی برکات حسنات نصیب فرما۔ اے اللہ پاک
یا اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے، جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، جس کا